اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے، لیڈر کی گرفتاری اور کیس پر قومی اداروں پر حملہ کریں گے تو ایکشن پر شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کی بقا کے لیے سیاسی حل نکالنا چاہیے۔ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو میں بلاول نے کہا، حالات کے پیش نظر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پر لانے کے لیے صدر زرداری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس ملک کی ترقی، اس ملک کی معاشی ترقی، ہماری جمہوریت کی ترقی، ہماری ملک کی بھلا اس میں ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کو اس نتیجے میں لے کر آئیں۔ اس میں حکومتی جماعتیں، حکومت کے ساتھی والے جماعتیں کو بھی ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک رسپانسبل کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر سیاست انتہا پسندی کی سیاست کیا جائے گا تو پھر میرا خیال میں اس انتہا پسندی والی سیاست کے جواب میں جو سختی ہوتی ہے اس پہ شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، if you can't stand the heat, get out of the kitchen۔ اور اگر ایک طرف آپ کے لیڈر پہ ایک چھوٹی سی نیب کیس بننے پہ اور ایک چھوٹا سا گرفتاری کے رد عمل پہ آپ ہمارے قومی ادارے پہ حملہ کریں گے، پھر بعد میں آپ ایسے شکایت نہ کریں کہ قانون اور آئین کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پیپلز پارٹی اگر یہ قدم اٹھاتی تو ہمارے ساتھ کیا حشر کیا جاتا؟ ان کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، اور ہمارا تجویز یہی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے، وہ اپنا سیاست کو سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئے۔ یہ ان کی سیاست کے لیے، ان کی سیاسی جماعت کے لیے، ان کی سیاسی کارکنوں کے لیے بہتر فیصلے ہوگا، اور اس کا اثر پورے ملک کی سیاست پہ بھی، پاکستان کی جمہوری سیاست پہ بھی مثبت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن، آنکالوجی اور ریڈیالوجی کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، کینسر اسپتال سے علاج کے لیے دیگر شہروں کا رخ کرنے والوں کو مقامی طور پر بہترین طبی سہولتیں میسر آئیں گی۔ I myself, I am a cancer survivor. I could afford this very expensive treatment at that point in time. This is now more than 20 years ago. Imagine the plight of the common man in this country. Imagine those, coming from remotest areas of Pakistan. So here we are, a very valuable contribution of Pakistan Atomic Energy Commission, and of course combined with SPD. I think there cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients who are at the edge of their life because of this threatening disease. ایم کیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال نے بانی ایم کیو ایم پر عمران فاروق کو قتل کرانے کا الزام لگا دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا، بانی ایم کیو ایم نے نشے میں دھت ہو کر عمران فاروق کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ عمران فاروق کو قتل کر کے بانی ایم کیو ایم کو سالگرہ کا تحفہ دیا گیا۔ ہمارے پاس ساری تفصیل موجود ہے۔ مصطفیٰ کمال نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے برطانوی عدالت میں کیس کھلوانے کا چیلنج بھی دے دیا۔ کہا، ہمت کریں، کیس کھلوائیں، وہ عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن بانی ایم کیو ایم ایسا نہیں کریں گے۔ عمران فاروق کے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، اپنے والد کے قتل کی تحقیقات کے لیے مقدمہ دائر کریں، وہ ہر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے، نشے میں دھت۔ یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا۔ ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس۔ 17 سپٹمبر 2010، 40 سال لگانے والے عمران فاروق، پورا آپریشن بھگتنے والے عمران فاروق کو اسی کے قائد کی برتھ ڈے پہ، سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں۔ تم برطانیہ کی عدالت میں جا کر یہ ایک اپلیکیشن کیوں نہیں لگاتے، پٹیشن کیوں نہیں لگاتے کہ میرے 40 سالہ دیرینہ ساتھی کا برطانیہ کی سرزمین پر قتل ہو گیا،
مجھے اس پہ قاتلوں کا پتہ لگا کر دیا جائے. یہ کیس چل رہا تھا، چونکہ 25 سالوں سے رو سے پیسے لے رہے تھے. سارے ڈاکومنٹ رو ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے ساری اس کی میٹنگوں کے پیپر نکال کر لے گئی. یہ کیس دا مومنٹ کراؤن جو عدالت ہے پروسیکیوشن میں یہ داخل ہوتا، وہ ڈاکومنٹ سارے پبلک ڈاکومنٹ بن جاتے اور دنیا کو پتہ چل جاتا کہ 25 سالوں سے رو سے پیسے لے کر یہاں پر دہشت گردی کرا رہے ہیں، کیمپ چلا رہے ہیں. تو انڈیا نے اپنا ہائیسٹ آفس استعمال کر کے برطانیہ کو کہا کہ اگر نہیں روکا تو ہم اپنی ساری انویسٹمنٹ ختم کر دیں گے برطانیہ میں. میں آج آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو کہ میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے، کیس کھلوائے. ہمت کرے. نہیں کرے گا، مجھے پتہ نہیں کرے گا. اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اقدام پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا. عرب میڈیا کے مطابق صومالیہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس پیر کو ہوگا. اس سے پہلے اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے پر پاکستان سمیت اسلامی ممالک نے مذمتی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا. مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے. اسرائیلی اقدام مشرق افریقہ اور بحیرہ احمر کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے. صومالیہ کی وحدت اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے والا کوئی اقدام قبول نہیں. صومالی لینڈ سے متعلق اسرائیلی فیصلے اس کے توسیع پسندانہ عزائم کی عکاسی کرتے ہیں. مشترکہ اعلامیہ میں پاکستان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، ترکیے، یمن، اردن، مصر، الجزائر اور دیگر اسلامی ممالک شریک ہیں. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی مذمت کرنے والے ممالک میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش شامل نہیں ہیں. UAE، بحرین، مراکش نے امریکی حکومت کے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عبد علی نے ٹیلی فون کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کارروائی کی مذمت کرتا ہے. صومالیہ کے وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل میں صومالیہ کے تحفظات کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست بھی کی. پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ اور دیگر کثیر الجہتی فورمز پر صومالیہ کی مکمل حمایت کا یقین دلایا گیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ نے علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. صومالیہ اور یمن کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. مسابقتی کمیشن نے سال 2025 میں کی جانے والی کارروائیوں کی رپورٹ جاری کر دی ہے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 10 شوگر ملز کو گٹس جوڑ اور گنے کی قیمت فکس کرنے پر شو کاز جاری کیے گئے. سٹیل کارٹل بنانے پر 2 ملز پر 1.5 ارب روپے جرمانہ ہوا. اسکول سسٹمز کو مہنگی کاپیز اور یونیفارمز کی مشروط فروخت پر نوٹس جاری کیے گئے. پولٹری سیکٹر میں 8 ہیچریز پر 15 کروڑ 50 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا. کھاد ساز کمپنیز پر کارٹلائزیشن پر 37 کروڑ روپے جرمانہ ہوا. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پر آٹا مہنگا کرنے پر 3.5 کروڑ روپے جرمانے کا فیصلہ برقرار رہا. لاہور میں سی ایم سہولت آن دا گو بازار عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے. پہلے مرحلے میں شہر کے 10 مقامات پر سہولت آن دا گو بازار کھل گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سہولت آن دا گو بازار قائد اعظم قائد محمد نواز شریف کے کلین اور خوبصورت لاہور کا ویژن ہے. ریڑھی بانوں کو اپنی دکانیں ملنے پر خوشی ہو رہی ہے. ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ریڑھی بانوں کو 400 سے زائد سٹالز کی اوپن قرعہ اندازی کے ذریعے الاٹمنٹ کی گئی. گلشن راوی، شادمان، مادر ملت، مدینہ مارکیٹ، سندر روڈ، کوٹھا پنڈ، فیصل ٹاؤن شپ، کھاڑک نالہ، ایوان ٹاؤن، ویلنشیا اور شادرہ میں سہولت آن دی گو بازار فعال ہو گئے، جہاں پھل، سبزیاں، مرغی کا گوشت اور کریانہ مصنوعات دیسی ریٹ پر مل رہی ہیں. سیکیورٹی، واش روم، صفائی کا بہترین نظام اور ڈرائیو تھرو خریداری کی سہولت موجود ہے. فروری تک لاہور میں برقی صدر نشتر
بیشتر ٹاؤن، ڈرائیو ان فیز 2، فیصل ٹاؤن، مون مارکیٹ اور فیروز والا کے مزید 5 مقامات پر سہولت آن دی گو بازار فعال ہو جائیں گے۔ ان بازاروں میں ریڈی بانوں کو باعث روزگار ملنے کے ساتھ شہریوں کو رمضان بازاروں میں ملنے والی سستی اشیاء سال بھر دستیاب ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ حقیقی ترقی وہی ہے جس سے ہر غریب محنت کش بھی مستفید ہو۔ ریڈی بان برسوں سے کھلے آسمان تلے کھڑے ہوتے تھے، اب انہیں چھت مل چکی ہے۔ پروجیکٹ کے قیام کے لیے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ فروا، جیو نیوز، لاہور۔ ANP کے سربراہ ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ نجکاری شفاف ہونی چاہیے، غیر شفاف نجکاری قبول نہیں۔ حکومت حاکمیت کرے، کاروبار نہیں۔ پشاور میں بشیر بلور کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایمل ولی خان کا کہنا تھا، حکومتی ادارے جس کام کے لیے بنے ہیں وہی کام کریں۔ ریاست پاکستان اثر نو جائزہ لے کر نجکاری کے عمل کو شفاف بنائے۔ ایمل ولی خان نے کہا، عوامی نیشنل پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی مگر نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا، غلام احمد بلور عوامی نیشنل پارٹی میں تھے اور رہیں گے۔ بشیر بلور کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں افتخار حسین کا کہنا تھا، صوبے میں ٹارگٹ کلرز اور لٹیروں کا راج ہے، امن و امان قائم کرنا حکومت کا کام ہے۔ صوبائی حکومت صوبے کے لیے بات کرنا چاہتی ہے تو ہم ساتھ ہیں۔ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی کے بگٹی قبیلے نے سرفراز بگٹی کو چیف آف بگٹی نامزد کر دیا ہے۔ دستار بندی کی تقریب صبح ہوگی۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے ویکٹر سے تعلق رکھنے والے میسر سرفراز بگٹی کی دستار بندی کی باقاعدہ تقریب ڈیرہ بگٹی کے علاقے ویکٹر میں ہوگی، جہاں دستار بندی کے حوالے سے تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگی۔ تقریب میں بگٹی قبائل کے 6 شاخوں کے معتبرین اور قبائلی عمائدین دستار بندی کریں گے۔ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی کے بگٹی قبیلے نے سرفراز بگٹی کو چیف آف بگٹی نامزد کر دیا۔ دستار بندی کی تقریب صبح ہوگی۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے ویکٹر سے تعلق رکھنے والے میسر سرفراز بگٹی کی دستار بندی کی باقاعدہ تقریب ڈیرہ بگٹی کے علاقے ویکٹر میں ہوگی، جہاں دستار بندی کے حوالے سے تیاری کر لی گئی ہے۔ تقریب صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگی۔ تقریب میں بگٹی قبائلی کے 6 شاخوں کے معتبرین اور قبائلی عمائدین دستار بندی کریں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے شوگر ملز کی مانیٹرنگ ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے والے 6 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ مذکورہ اہلکاروں کو شوگر کی پیداوار کی مؤثر، شفاف اور بلا تعطل نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ ان کی ڈیوٹی سے غیر حاضری کا انکشاف LTO لاہور کی جانب سے کی جانے والی معمول کی مانیٹرنگ کے دوران ہوا۔ LTO لاہور نے غفلت اور لاپرواہی کی سنگینی کے پیش نظر متعلقہ افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی شروع کرنے کی سفارش کی ہے۔ FBR کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق غفلت برتنے پر ان اہلکاروں کو فوری طور پر معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ساتھ ہی کہا، اپنی تمام فیلڈ فارمیشنز میں نظم و ضبط، دیانتداری اور پیشہ ورانہ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت ہر طرح کی کارروائی کے لیے پرعزم ہے۔ جو بھی ملازم فرائض میں غفلت، بد انتظامی، تفویض کردہ ذمہ داریوں کی عدم تعمیل پر قانون کے تحت سختی سے نمٹا جائے گا۔ سندھ کے وزیر آپاشی جام خان شورو نے سیکریٹری آپاشی ظریف کھیڑو کے ہمراہ سکھر بیراج کا دورہ کیا اور وہاں جاری دروازوں کی تبدیلی کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہیں متعلقہ افسران کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی۔ دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر آپاشی جام خان شورو نے کہا، سندھ بیراج امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت سکھر بیراج کے 26 دروازے پہلے ہی تبدیل کیے جا چکے ہیں، جبکہ رواں سال مزید 27 دروازے تبدیل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، بیراج کی 100 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پورے اسٹرکچر کو مکمل طور پر چیک کر کے مرمتی کام کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت نہ صرف سکھر بیراج کے تمام 55 دروازے بلکہ اس سے منسلک کینالز کے بھی 55 دروازے تبدیل کیے جائیں گے، جس پر مجموعی طور پر 17 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ جام خان شورو نے بتایا، سکھر بیراج کے وسط میں واقع 30 دروازوں پر ہمیشہ زیادہ پانی کا دباؤ رہتا ہے اور تقریباً 70% پانی انہی دروازوں سے گزرتا ہے۔ اس مرتبہ دروازوں کے ساتھ ساتھ بیراج کے فرش کا بھی تفصیلی معائنہ اور مرمت کی جا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے سراب گوٹ میں گھر سے ماں اور 3 بچوں کی پھندہ لگی لاشیں ملی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے بتایا، خاتون کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم عباسی شہید اسپتال میں مکمل کر لیا گیا۔ سہراب گوٹ گنا منڈی میں مکان سے خاتون اور 3 بچوں کی پھندہ لگی لاشیں ملی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری موقع پر پہنچی۔ لاشوں کی شناخت 30 سال کی فاطمہ، 10 سال کی سونم،
4 سال کی آرزو اور 2 سال کے ارمان کے نام سے ہوئی۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق متاثرہ خاندان 2 ماہ قبل اس گھر میں رہائش پذیر ہوا تھا۔ خاتون فاطمہ نجیب اللہ کی دوسری بیوی تھی، جبکہ 10 سالہ سونم نجیب اللہ کی پہلی بیوی سے تھی۔ نجیب اللہ اور اس کی پہلی بیوی کا بیٹا واقعے کے وقت کام پر گئے ہوئے تھے۔ نجیب اللہ سبزی منڈی میں کام کرتا ہے۔ اس نے پتا میں کام کرتا ہوں سبزی منڈی میں، جیسے واپس آیا تو دروازہ بند تھا، کھٹکایا تو دروازہ نہیں کھولا، تو میں نے بچہ اوپر سے چڑھایا، ایک بچہ اس کے ساتھ تھا، اوپر سے چڑھایا، اس نے دروازہ کھولا، جیسے اندر گیا تو 4 بچے اور وہ بیوی میری لٹکی ہوئی تھی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ اس کے 4 بچے تھے، 2 بڑے بچے، ایک بیٹی جو فوت ہو گئی اور ایک بیٹا تھا، اور 2 جو چھوٹے بچے اس عورت کی تھی۔ ان کے گھریلو معاملات فڈے لانجے چلتے رہتے تھے۔ دوسری جانب خاتون 2 بچیوں اور بچے کا پوسٹ مارٹم عباسی شہید اسپتال میں کیا گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کا بتانا ہے کہ کیمیائی تجزیے کے لیے لاشوں سے سیمپل حاصل کر لیے ہیں۔ حتمی وجہ موت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد سامنے آ سکے گی۔ پولیس کا بتانا ہے کہ ابتدائی شواہد کی بنیاد پر واقعہ خودکشی کا نتیجہ ہے، جبکہ نجیب اللہ کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے بھی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ایسٹ سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ کیمرامین ذیشان اقبال و ساتھی رپورٹر ذیشان شاہ کے ساتھ دانیال سید، جیو نیوز کراچی۔ کولگیٹ پاکستان کی جانب سے ایکسپو سینٹر لاہور میں 14واں بین الاقوامی ڈینٹل فلائٹ ایونٹ منعقد کیا گیا، جس میں ڈینٹل پروفیشنلز اور شعبہ صحت سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ ایونٹ میں ڈینٹل پروفیشنلز اور طبی ماہرین نے خصوصی لیکچرز دیے۔ ڈینٹل سرجن ڈاکٹر ذوالفقار شیخ کا کہنا تھا پی ڈی اے کے فنکشن میں کولگیٹ نے بہت کام کیا ہے۔ مینیجر کولگیٹ شہزاد قمر کا کہنا تھا کہ ڈینٹل کانفرنس میں لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں میں کولگیٹ پی ڈی اے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ سیکریٹری پی ڈی اے ڈاکٹر اسلم چوہان کا کہنا تھا کولگیٹ نے ہمیشہ تعاون کیا ہے۔ علم و ادب، تہذیب و ثقافت اور فنون لطیفہ پر فکری مکالموں کے بعد 18ویں عالمی اردو کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ 4 روزہ ادبی سفر کے آخری دن 20 علمی نشستیں ہوئیں، جبکہ 10 نکاتی قرارداد میں فلسطین اور کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ادبی سرگرمی کا اختتام محفل قوالی پر ہوا۔ جیو اور جنگ گروپ ایونٹ کے میڈیا پارٹنر ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز ولید احمد رپورٹ کریں۔ AFC جنرل سرفراز نے بھی ایسی گفتگو کی ہے۔ عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز پاکستان کے ترقی پسند ادب، کتابوں کی رونمائی، ناصر کاظمی کے 100 برس، بلوچی ادب اور ملکی معاشی صورتحال جیسے موضوعات پر مکالمہ ہوا۔ ادبی نشست میں نئی نسل کے نمائندہ آوازیں عمران عامی اور علی زریون سے جیو کے اینکر عبداللہ سلطان نے عہد حاضر کی شاعری، اس پر ہونے والی تنقید اور اظہار کے نئے زاویوں پر سوالات کیے۔ تنقید تو یہ بھی ایک رحمت ہے کہ ہونی چاہیے، ہوتی رہتی ہے، رستے کا پتہ چلتا رہتا ہے، تو جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ بھی پیاری کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ وہ بات تو کرتے ہیں۔ سال کے بعد یہ ایک سیشن ایک کانفرنس ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں اپنے بہت سارے اچھے دوستوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے جن سے ہم سال بھر نہیں مل سکتے۔ تمہارے بعد یہ دکھ بھی تو سہنا پڑ رہا ہے، کسی کے ساتھ مجبوری میں رہنا پڑ رہا ہے، مجھے باتیں نہیں تیری محبت چاہیے تھی، مجھے افسوس ہے یہ مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہاں آ کے، اور کراچی کا خصوصی ادب کی ترویج میں اور ترقی میں ایک خاص حصہ رہا ہے، اور یہی خاص ہے ہمارا ادب کا۔ جان کہنے سے کوئی جان نہیں ہوتا ہے، کوئی کہہ لے بھی تو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اختتامی اجلاس میں آرٹس کونسل کراچی کے صدر محمد احمد شاہ نے 10 نکاتی قرارداد پیش کی، جس میں جنگوں کے خلاف آواز اٹھائی گئی، کشمیر اور فلسطین میں جاری مظالم کی مذمت کی گئی، بھارتی جارحیت کے خلاف موقف اور اردو زبان و ادب کے فروغ پر زور دیا گیا۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے مطالعے کی روایت زندہ رکھنے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ جو ایک یکجہتی، ایک فیڈریشن کو مضبوط کرنا اور کلچر کے ذریعے ڈائیلاگ، لٹریچر کے ذریعے ڈائیلاگ، اس وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ تمام زبانوں کے ادیب ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر اور وہ ڈائیلاگ کریں آپس میں اپنے اختلافات کے ساتھ۔ تو ہم سب نے مل کے
कुछ करारदादें मंजूर की हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का अख्ताम YMCA ग्राउंड में हुआ, जहां कवाली के नुमाया नाम फरीद अयाज और अबू मोहम्मद ने अपने कलाम से महफिल को सूफियाना रंग में बदल दिया। शुरका का कहना था कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ फिक्री शऊर को जला बख्शी, बल्कि ये भी साबित किया कि पाकिस्तानी अपनी ज़बान, तहजीब और सकाफती शनाख्त से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। कैमरामैन अदनान ज़ैदी और ज़ुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। म्यांमार में 5 बरस बाद फौजी हुकूमत की निगरानी में मरहलावार इंतखाबात का इनेकाद किया गया। पहले मरहले में वोटर्स की तादाद इंतहाई कम रही। दूसरे और तीसरे मरहले की वोटिंग 11 और 25 जनवरी को होगी। म्यांमार में जारी खाना जंगी, बड़ी सियासी जमातों की तहलील और सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाइस अक़वाम मुत्तहिदा, मग़रबी ममालिक और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें इंतखाबात को गैर शफ़ाफ़ और जाली करार दे रहे हैं। म्यांमार की फ़ौज ने 2021 में हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था। शेखुपुरा के कस्बे नारंग मंडी में गुले दाऊदी की नुमाइश सजाई गई, जिसने सर्द मौसम में शहरियों को ताजगी का एहसास बख्शा। मुकामी इंतजामिया की जानिब से नारंग मंडी रेलवे स्टेशन की ग्रीन बेल्ट में गुले दाऊदी की नुमाइश का एहतमाम किया गया। दिलकश अंदाज से सजाए गए मुख्तलिफ रंगों के फूलों ने देखने वालों को फरहत और ताजगी का एहसास बख्शा। हम मर्दान से आए हैं, यहाँ फूलों की नुमाइश लगी है गुल दाऊदी की, और यहाँ बहुत मज़ा आया है। फूलों की नुमाइश देखने आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हमने झूले भी लिए हैं। इधर के लोग फूलों से और पौधों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं। नुमाइश देखने वालों का कहना था कि फूल कुदरत का हसीन तोहफा है, जिनकी खूबसूरती और ताजगी तबीयत को हशाश बशाश कर देती है। ये नारंग का दिल है, ये नारंग का चेहरा बना है। यहाँ पे बच्चे भी आए हैं, बड़े भी हैं, सब मौजूद है। बच्चों के लिए यहाँ पे छोटी पार्क भी बनाई गई है। शहरियों का कहना था कि इस तरह की नुमाइशें तफरीह के साथ साथ माहौल की खूबसूरती का बाइस भी बनती हैं।